بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں ہی مقدس کر دیا اور آج کے دن تک کے لیے مہلت دی۔ اگر تیری قوم یتیموں، بیوگان، مساکین اور مسافروں کا خیال کرے گی تو میں ان کو سہارا دوں گا، ان کی مدد کروں گا۔ وہ میرے پاس ایسی جنت میں ہوں گے جس کے درخت نرم و نازک اور اس کا پانی پاک ہے۔ اس کا پانی کبھی گدلا نہیں ہوگا، اس کے پھل کبھی خراب نہ ہوں گے، نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے۔ لیکن اے ارمیہ، میں تیرے سامنے بنی اسرائیل کا شکوہ کرتا ہوں۔ میں تو ان کے لیے مہربان چرواہا کی طرح رہا، ان سے ہر قحط سالی اور تنگی دور کرتا رہا، ان کے لیے تر و تازگی مہیا کرتا رہا، حتیٰ کہ مینڈوں کی طرح طاقتور ہو گئے۔ افسوس صد افسوس کہ ایک دوسرے کو سینگوں سے مارنے لگے۔ میں عزت و تکریم صرف اس کو دوں گا جو میری عزت کرے گا، اور اس شخص کو ذلیل کروں گا جو میرے احکام کو درخور اعتنا نہیں سمجھے گا۔ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جو خفیہ طور پر میری نافرمانی کرتی تھیں، اور یہ قوم میری نافرمانی کھلے طور پر کرتی ہے۔ ان کی نافرمانی مساجد اور بازاروں میں سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور درختوں کے سائے تلے ہوتی ہے، حتیٰ کہ آسمان و زمین اور پہاڑ ان کے گناہوں سے چلا اٹھے۔ زمین کے دور اور قریب حصوں میں جنگلی جانور ان سے متنفر ہو گئے، وہ کسی جگہ نافرمانی سے باز نہیں آتے اور کتاب کے علم سے استفادہ نہیں کرتے۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وعید اور سزا سنی تو انہوں نے اس پر کچھ توجہ نہ کی، اس کی تکذیب کی اور انہیں متہم قرار دیا۔ کہنے لگے، تم جھوٹے ہو، تم نے اللہ پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین، مساجد اور اپنی کتاب، عبادت اور وحدانیت سے خالی چھوڑ دے گا؟ جب زمین میں اللہ کا کوئی عبادت گزار، کوئی مسجد اور کتاب نہیں رہے گی تو اس کی عبادت کون کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے اللہ کے ذمہ بہت بڑا بہتان لگایا ہے، اور نعوذ باللہ تمہارا دماغ خراب ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں ان پر بخت نصر کو بھیجا۔ وہ اپنے لشکروں کو لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے چلا اور ان کے علاقے میں پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ گھروں میں گھس گئے۔ جب ان کے محاصرہ کی مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے ذلت و پستی کے ساتھ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا اور دروازے کھول دیے۔ دشمن کے لشکر گلی گلی اور کوچہ کوچہ آ گھسے۔ پھر بخت نصر نے جاہلیت کا حکم ان میں نافذ کر دیا اور ان کے ساتھ ظالم بادشاہوں جیسا سلوک کیا۔ ان میں سے 1/3 کو قتل، 1/3 کو قید کر لیا اور صرف اپاہجوں اور بوڑھے مردوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے لاشوں پر اپنے گھوڑے دوڑا دیے، بیت المقدس کی عمارت مسمار کر دی، عورتوں کو ننگا کر کے بازاروں میں لا کھڑا کیا اور بچوں کو ہانک کر ساتھ لے گئے۔ لڑائی کے قابل لوگوں کو قتل کر دیا، قلعوں کو تباہ و برباد کر دیا، مساجدیں گرا دی اور تورات جلا دی۔ اس نے دانیال علیہ السلام کے متعلق پوچھا جس کی طرف اس نے خط لکھا تھا۔ لوگوں نے کہا وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے اس کو خط پیش کیا، البتہ ان میں چھوٹا دانیال بن حزقیل موجود تھا اور میشائیل، عزرائیل اور میخائیل بھی دے دیا، پس اس نے وہ ان کو دے دیا۔ دانیال بن حزقیل بڑے دانیال کا جانشین تھا۔ بخت نصر اپنے لشکروں سمیت بیت المقدس میں داخل ہوا اور اس نے پورے شام کو رون ڈالا اور بنی اسرائیل کو بالکل ختم کر دیا۔ جب وہ فارغ ہو کر واپس جانے لگا تو اس نے تمام مال و دولت لوٹ لیا اور بنی اسرائیل کے باقی ماندہ افراد کو قیدی بنا کر ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھ بادشاہ، علماء اور بچوں سمیت 90,000 لوگ تھے۔ اس نے بیت المقدس میں گندگی پھینک کر اور خنزیروں کو ذبح کر کے اس کی توہین کی۔ داؤد علیہ
अलैहिस्सलाम के खानदान के साथ ताल्लुक रखने वाले बच्चों की तादाद 7,000 थी। यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम और उसके भाई बिन्यामीन के खानदान से 11,000 बच्चे थे। 8,000 का ताल्लुक आली एशी बिन याकूब से था। 14,000 का याकूब के बेटे जबालून नफ्ताली से ताल्लुक था। 14,000 कादान बिन याकूब के खानदान से थे। 18,000 यस्ताखिर बिन याकूब से, 2,000 ज़ेकून बिन याकूब से, 4,000 रोबेल बिन लावा से को और बाकी बनी इसराइल के लोगों की तादाद 12,000 थी। वो उन सब को लेकर बाबल पहुंच गया। इसहाक बिन बशीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि जब बख्त नुसर ने सब कुछ कर लिया तो उसे कहा गया कि इनका एक साथी इनको आने वाले इस किस्म के हालात से डराता था। तेरे हालात उनको बताता था। वो कहता था कि तू उनके लड़ाई करने के काबिल अफराद को कत्ल कर डालेगा, उनके बच्चों को कैद कर लेगा और उनकी मसाजिद को गिरा देगा, उनके गिरजों को जला देगा। लेकिन उन्होंने उसको जुटलाया, उस पर बोहतान लगाए, उसे मारा पीटा और बेड़ियों में जकड़ कर कैद खाने में डाल दिया। बख्त नुसर के हुक्म से अरमिया अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल कर उनसे पूछा गया कि क्या आप वाकई इनको पेश आने वाले हालात से डराते थे? उन्होंने जवाब दिया हाँ। उसने पूछा आपको इसका कैसे इल्म हुआ? उन्होंने जवाब दिया अल्लाह ने मुझे इनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा था तो इन्होंने मेरी तकजीब की। उसने कहा क्या इन्होंने वाकई आपकी तकजीब करते हुए आपको मार कर कैद कर दिया? उन्होंने कहा हाँ। बादशाह ने कहा वो बहुत बुरी कौम है जिसने अपने नबी और अपने रब के पैगाम की तकजीब की। क्या आप मेरी मुआवनत कर सकते हैं? मैं आपकी इज्जत व तकरीम करते हुए आपका खैरख्वाह हूँगा। अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं आपको आपके इलाके में ही छोड़ दूंगा और आपको अमन व अमान दे दूंगा। अरमिया अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा मैं उस वक़्त से अल्लाह की पनाह में हूँ, उसी का अताअत गुजार और फरमान बरदार हूँ। बनी इसराइल अगर अल्लाह के अताअत गुजार रहते तो वो तुझसे न डरते और किसी और से न डरते और न ही तू उन पर गालिब आता। जब बख्त नुसर ने अरमिया अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनी तो उन्हें वहीं छोड़ दिया और अरमिया अलैहिस्सलाम अपने वतन इलिया लौट आए। तब तक दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।